امام غزالی کی فکر کی اہمیت۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام غزالی کے منہاج کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے مشہور مستشرق منٹگمری واٹ، میرا خیال ہے اردو میں اس کو منٹگمری، انگریزی میں منٹگمری واٹ کا تبصرہ قابل غور ہے۔ مشرق و مغرب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری مقام کی بلندی کے اس درجے قائل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کو سب سے بڑا مسلمان گردانتے اور بجا طور پر اس بات کے مستحق ہیں۔ آپ کی شخصیت کی بلندی کے بیان میں جہاں دیگر پہلوؤں کو پیش کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ دو بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ دو باتیں: فلسفہ یونان کے ساتھ مجادلہ عظیم کے دوران آپ فکر اسلامی کے رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور یقیناً اسلامی فکر اس پیکار سے نہ صرف یہ کہ فاتح بن کر نکلی، بلکہ فکری سطح پر اسے مزید استحکام بھی ملا، اور مغرب نواز افلاطونیت کی فکر پر ایسی کاری ضرب لگی جس سے پھر وہ سنبھل نہ سکی۔ آپ کا دوسرا زمانہ یہ ہے کہ آپ نے شریعت اور طریقہ کے درمیان خلیج کو پاٹنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، اور دونوں گروہوں کے رہنما قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ علماء شریعت اور پیران طریقت دونوں اب بھی اپنے اپنے افکار و اقدار کو ہی برتر تصور کرتے تھے، لیکن دونوں فریقین ایک دوسرے کے مقام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ علماء شریعت صوفیہ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، جبکہ دوسری جانب صوفیہ شرعی پابندیوں کے معاملے میں زیادہ محتاط رہنے لگے۔ یہاں جو ہے کافی باتیں جو ہے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو کافر ہے، تو رسول اللہ سے کسی کا کیا موازنہ ہے نہیں، اور امام غزالی جو ہے رسول اکرم کے پاس سب سے بڑے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ کے مقام جو غیر صحابہ کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کی واضح فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام غزالی کی شخصیت اور ان کی عظمت، یہ دو وجوہات بھی متفقہ ہیں، لیکن یعنی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث ہیں، ان کا بھی مصداق دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ امام غزالی کو سمجھا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب علم ثریا تک پہنچ جائے گا تو فارس سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو واپس لے آئیں گے، تو یہ اس کا اطباق جو ہے امام ابو حنیفہ پہ بھی ہوتا ہے، امام غزالی پہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے جو بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام غزالی کے مقام و مرتبے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یعنی اول صف کے شافعی فقہ میں مجتہد ہیں، اصول فقہ میں مسلمہ امام ہیں، منطق کے امام ہیں، علم کلام میں اشارہ کے ائمہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور دوسرے علوم، اور خاص طور پہ ایک بات جو اس میں نہیں آئی ہے وہ یہ کہ یعنی احیاء علوم اور کیمیاء ساز جو اس کا اختصار انہوں نے خود کیا فارسی میں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں تمام علوم اسلامیہ کا ربط پیدا، تو یہ صرف شریعت و طریقت نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام علوم اسلامیہ کو احیاء علوم اسلامیہ اس کو کہا گیا، اور احیاء علوم اسلامیہ میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ تمام اس میں یہ انہوں نے سمجھایا کہ کیسے تمام علوم اسلامیہ جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بہت ایک اہم بات سے آئی۔ لیکن اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں امام غزالی کے یا کسی بھی عالم کے مرتبے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یعنی غلو کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے علماء کے رتبوں کو نہ پہچانیں۔ اب ایک بات جو اہل سنت میں متفق ہے کہ کوئی عالم معصوم نہیں ہے، اور کسی عالم کے قول ہم پہ حجت نہیں، جو چیز حجت ہے وہ دلیل ہے،
اور جو چیز حجت ہے وہ اجماع ہے، یعنی تمام علماء جب ایک چیز بات پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کی عصمت ہے. لیکن یہ کہ ایک عالم، دو عالم، 100 عالم، ان کے آراء کی کوئی عصمت نہیں ہے. اس لیے تمام علماء کی اہمیت ہے، امام غزالی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس دور میں خاص اہمیت ہے. لیکن دوسرے علماء کی اہمیت جو ہے وہ بھی ملحوظ نظر رہنی چاہیے. یعنی مطلب یہ کہ اب امام غزالی کے کام میں جو کمی ہے وہ دوسرے علماء کے کام کے ذریعے پور کی جاتی ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بہت سے علماء کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے مغرب اسلامی ہمارے ہاں جو ہے، یعنی مغرب اسلامی کے جو علماء ہیں، یعنی لیبیا ہو گیا، الجزائر ہو گیا، مراکش ہو گیا، موریتانیہ ہو گیا، یا اسپین کے جو علماء تھے ان کے کام کو زیادہ نہیں جانا جاتا. تو ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کا مرتبہ امام غزالی سے کم نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے کاموں کا جو ہے پتہ نہیں ہے. تو ایک آدمی کے اس میں غلو کا کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر دوسروں کی طرف ہم نہیں دیکھتے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آج کل جو ہے امام غزالی کو، یعنی علماء کو جو ہے، علماء کے کام کو استعمال کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف. تو آج کل امام غزالی کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء جنہوں نے جہاد پر زور دیا، تو کیونکہ جو مشرق مغرب جو ہے ہمیں چاہتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے جد و جہد ہم ختم کر دیں اور اس کے بعد صلح کل یعنی استعمال کر لیں، اور وہ جہاں ہمیں موڑنا چاہتا ہے اس طرف مڑیں. تو بہت سے لوگوں نے، جو ان میں مسلمان بھی ہیں، جو مغرب کے اہلکار بن گئے ہیں آج، تو امام غزالی کے نام کو استعمال کرتے ہیں، تصوف کے نام کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ امام غزالی نے تصوف پہ سچ کوئی کتاب نہیں لکھی. یعنی امام غزالی احیاء العلوم کوئی تصوف کتاب نہیں ہے، تو ایک مجموع کلی کتاب ہے. لیکن یہ کہ امام غزالی کو صوفی ثابت کر کے اور یہ ثابت کر کے محض ایک انٹلیکچول ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاد پر زور نہیں دیا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے کام کو اس لیے اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان علماء جنہوں نے جہاد پر زور دیا ان کے مرتبے کو گھٹایا جائے. اور امام غزالی کے ذریعے جو ہے وہ کام لیا جائے امام غزالی سے جو ان کے فکر کی ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. یعنی مطلب ہے کہ مغرب کی جو ہے توجیہ بیان کرنا، اور مغرب کے ساتھ جو ہے صلح کل، اور اس کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے ختم کر کے جو ہے اس کے سرنگو ہو جانے، اور جو مرتبہ ثانوی قبول کرنے کے لیے امام غزالی کے نام کو استعمال کیا جاتا. تو یہ جو ہے ملحوظ رہنی چاہیے، یہ چیزیں جو ہے میں. اچھا جی، تو آج اسلام کو مغرب فکر جانے سے وہی صورتحال درپیش ہے جو کسی زمانے میں یونانی فلسفے کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں مغربی فکر، یونانی فکر کی صلاحیت ہو تو ہو، لیکن سیاسی جو غلبہ ہے وہ تو پھر بھی اسلام کا تھا. تو اس لحاظ سے بڑا فرق ہے امام غزالی، کیونکہ امام غزالی جو ہے قلب اسلام کی، تبھی ان کا یعنی جہاد کا اتنا زور نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاد کا جو تصور ہے وہ تو سرحدوں پہ ہے. یعنی جیسے امام ابن تیمیہ وہ شام میں جہاں تاتاریوں سے لڑائی ہو رہی ہے یا اسلامی سرحدیں آتی ہیں. تو اس میں ایک فرق یہ ہے کہ امام غزالی کے زمانے میں اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل تھا. کوئی اور یونانیوں کو، مسلمانوں کے ہاں کوئی سیاسی غلبہ تو حاصل نہیں تھا. یونانی خود وہاں تھے بھی نہیں تھے یونانی. یہ بہت بڑا فرق ہے. مطلب سملیرٹیز ہیں یعنی، لیکن فرق بھی ہیں. وہ دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے امام غزالی کا فکر ریلیونٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر وہ سیاسی غلبے کا فرق بھی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ان علماء کو بھی دیکھنا چاہیے جنہوں نے اس زمانے میں
کوششیں کی جہاں اسلام کو جو ہے سیاسی غلبہ جو ہے حاصل نہیں تھا یا کم تھا۔ آج اسلام کو مغربی فکر کی جانب سے ویسی ہی صورتحال درپیش ہے جو کس زمانے میں یونانی فلسفے کے ساتھ تھی، اور آج اس کڑے دور میں مغربی علوم کی ابطال کی اسی قدر ضرورت ہے جیسا کہ امام غزالی کے وقت میں تھی۔ اور اگر آج اہل اسلام اس موجودہ صورتحال سے کامیابی سے نکلنے کے خواہشمند ہیں تو انہیں امام غزالی کی فکر کا غائر مطالعہ کرنا۔ امام غزالی نے جو چیز کی ہے اور جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم جو ہے انسائکلوپیڈیک، یعنی وہ ہر علم اسلامی علم کے امام ہیں، اور کئی ایسے اسلامی علوم ہیں جن میں ان کو یعنی طراز اول کے امام ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو یونانی علوم ہیں ان کا بطور یعنی اصل سورسز سے یعنی جو اس زمانے میں تھیں، یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے ابن سینا کو پڑھا اور فارابی اور ان کے فلسفے کو ہضم کیا، یعنی ڈائریکٹلی بلا واسطہ۔ تو آج جو ضرورت ہے وہ مغربی علوم کو خود پڑھنے کی۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے مغربی علوم پہ تنقید کرتے ہیں مغربی علوم کو پڑھے بغیر۔ دوسرا یہ کہ مغربی علوم کو تنقید کرتے ہیں لیکن اسلامی علوم میں ان کا کوئی طولہ تو دور کی بات ہے، اس کو یہ نہیں مطلب ہے کہ بنیادی چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس لحاظ سے دونوں چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے سطحی اور صرف شو بازی، اس کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں۔ مغربی فکر کی جانب سے اب تک مسلمانوں کے بالعموم دو طرح کے رویے سامنے آئے ہیں۔ ایک صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ علماء کی اکثریت ان کے پیروکار نے مغربی فکر سے ہمیشہ دامن بچانے کی کوشش کی ہے تاکہ اسلامی فکر کو مغربی فکر کے اثاث سے محفوظ رکھا جائے۔ لیکن اب علماء کے ایسا بھی طبقہ آ گیا ہے جو مطلب یہ مغربی علوم کی اسلام کاری کر رہے ہیں، لیکن اکثریت علماء کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے۔ دوسری طرح معاملہ یہ ہے کہ جدیدیت پسندوں کا ایک ایسا گروہ سامنے آیا جس نے صراحتاً اس امر کی کوشش کی ہے کہ یا تو ہر دو افکار کے درمیان تطابق و تفاہم کے رشتے کو سامنے لایا جائے، یا پھر اسلامی فکر کی مغربی حیثیت کو مغربی اصول تنقید اور مغربی منہاج کی مدد سے جانچا جائے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے امام غزالی کا دور ہمارے دور میں اتنا فرق نہیں ہے، کیونکہ جو گروہ اس زمانے موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو اعتزال بھی موجود ہے، یا وہ لوگ جو فارابی اور ابن سینا کی طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، یا فارابی کی طرح کے لوگ بھی موجود ہیں۔ مغربی فکر کے ساتھ ساتھ جدید مباحث کی اس کیفیت کے دوران جس شے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ غیر اسلامی افکار کا غزالی کے منہاج فکر کی روشنی میں جائزہ لینا اور اس کا محاکمہ کرنا ہے، اور امام غزالی کے اپنے فکر کی بھی محاکمے کی ضرورت ہے۔ آج امام غزالی کی فکر کی طرف سے رجوع کرنے کا مقصد و غایت بھی یہی ہے کہ مغربی فکروں کا عقائد کو سمجھنے کے لیے قدیم اسلامی اصول تنقید کو رواج دیا جائے۔ تو یہ قدیم اسلامی اصول جو ہیں اس کے لیے جو علوم جاننے کی ضرورت ہے وہ علم منطق بہت اہمیت رکھتا، فلسفہ اس پہ تنقید، لیکن یہ کہ اصول فقہ اور علم کلام، اور پھر جو ہے امام غزالی کی جو عمومی کتابیں جیسے احیاء العلوم جو بنیادی کتاب ہے اس کو جو ہے اس کے گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں رکتے ہیں پھر انشاءاللہ۔